دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دعا کرتے رہے، پھر ان کے جانشین خلفاء کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے کمانڈر سپہ سالار گزرے، ان کے جسم پر کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جسم کا جہاں تلوار، نیزے، خنجر کا نشان موجود نہ ہو، لیکن پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے، اللہ تو مجھے شہادت کی وہ نصیب فرما دیتا۔ شہادت مسلمانوں کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن جو اسباب بنتے ہیں وہ پریشان کن ضرور ہوتے ہیں۔ اب ذی الحج کے مہینے میں خلیفہ سوم، مظلوم مدینہ، شہید مدینہ، داماد رسول، کاتب قرآن، ناشر قرآن، قریش کے تاج حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی ماہ ہوا، اسی ماہ میں شہادت ہے۔ اب حضرت عثمان کا تعارف کیا ہے؟ حضرت عثمان جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان صاحب حیا ہے اور کائنات میں اس سے بڑھ کر حیا کسی شخص کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو اپنی ایک بیٹی رقیہ دی، جب وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئی، آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ جب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو فرمانے لگے، اے کاش میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں وقفے در وقفے یکے بعد دیگرے عثمان کو نکاح میں دے دیتا۔ یہ جو الفاظ ہیں آج کے اس دور میں جب ہم رشتے کرتے ہیں تو پہلے مہینے داماد اور سسر کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تلخیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو یوں کہتے پائے جاتے ہیں کہ یار غلطی کر بیٹھے ہیں ان کے کریے، گزارا تو کرنا ہے۔ لیکن کمال شخصیت عثمان کی ہے کہ پیغمبر کی بیٹی نکاح میں اور کائنات کا افضل ترین شخص خیر البشر وہ آپ کا سسر ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اے پیغمبر تیرے منہ سے نکلنے والی کوئی بھی بات وہ نہیں ہوتی جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، جو اللہ چاہتا ہے وہی نکلتا ہے۔ تو جب پیغمبر کہتے ہیں کہ اے کاش میری 100 بیٹیاں ہوتی، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلوا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس کے بعد حضرت عثمان سخاوت کے لحاظ سے بڑے مشہور۔ جب مسجد نبوی کی جگہ کا معاملہ پیش آیا تو سب سے پہلے عثمان آ گیا ہے۔ جب مدینہ میں میٹھے پانی کے کنویں کا مسئلہ کھڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو جنت کی ضمانت تو میرے سے لے لے اور یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے۔ تو وہ عثمان سامنے آیا جس کو اسی مدینہ میں 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان کرتے رہیں تو وقت گزر جائے گا، لیکن ہم نے اپنے عنوان کو کنکلیوڈ کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا ہے جس نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی ہے۔
حضرت لوط علیہ السلام کے بعد علاقے اور کفار کے ڈر سے جو ہجرت ہوئی ہے وہ عثمان اور ان کی بیوی پیغمبر کی صاحبزادی نے کی ہے۔ اب اس پر جو اہم ترین عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور کیسا تھا۔ حضرت عثمان بلا شبہ ایک عادل اور نیک حکمران تھے۔ آپ کی زندگی پوری تقوی للہیت اور شریف النفسی کے دور میں گزری۔ آپ پر خلافت کے ادوار میں چند عقل سے ماورا لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے اپنے خاندان کو سرکاری منصب میں اور خلافت کے منصب میں فروغ دیا اور ان کو منصب نوازے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامم میں لکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 17 کے قریب امیہ خاندان کے لوگ حکمران تھے جو گورنر تھے یا دیگر شعبوں کے ذمہ داران تھے۔ جب آپ آئے تو آپ نے سب کو معزول کر دیا، صرف 3 باقی رہ گئے۔ لہذا یہ بہتان بلا جواز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر فرمایا آپ نے تقرریوں کے لیے کوئی خاص میرٹ نہیں اپنایا، کوئی خاص معیار نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ نے اپنا سیکرٹری مروان جو بنایا وہ بھی خلاف میرٹ تھا، کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اسی پر پھر علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الامم میں لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی فیصلہ حضرت علی اور اصحاب بدر اور اکابر صحابہ کرام کی مشاورت کے بغیر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے جب آپ پر بلوائیوں نے حملہ کیا تو آپ کے دروازے پر نگرانی حسن و حسین کر رہے تھے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عثمان پر ان کو مکمل اعتماد تھا۔ یہی وجہ تھی وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی سیکیورٹی اور گن مینی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت عثمان کی بیٹی عائشہ پہلے حضرت حسن کے نکاح میں تھی اور پھر حضرت حسن کی شہادت کے بعد حضرت حسین کے نکاح میں آئی، یعنی آپ حسن و حسین کے سسر بھی ہیں۔ اسی پر ایک اور بات بہتان لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے حضرت عثمان کے دور خلافت میں طرح طرح کی بے ضابطگیوں نے جنم لیا، طرح طرح کے معاملات نے سر اٹھایا۔ ہر دور میں حق بھی رہا ہے، باطل بھی رہا ہے۔ اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں بڑا فتنہ ہے، آپ سے پہلے والے اکابرین کے دور میں فتنہ نہیں تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے، میرے مشیر تم ہو۔ آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ غزوہ بدر میں بھاگ گئے، معاذ اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور آپ کے موقف کو، جو کہ رسول اللہ کا حکم تھا کہ آپ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے،
آپ ان کے پاس رہیں، ہم جنگ کر لیں گے۔ اس بنیاد پر آپ بدر میں نہیں گئے کہ پیغمبر کا حکم تھا۔ جب آپ کی واپسی ہوئی تو آپ کی صاحبزادی اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھی، اور اگر اعتماد نہ ہوتا تو مجھے بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ عثمان بدر سے بھاگ جاتا تو پیغمبر دوسری بیٹی دیتا؟ ایک عبداللہ بن ابی بھی تھا جو جنگ سے بھاگا تھا، 300 کا لشکر لے کے بھاگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ اللہ کا حکم آ گیا آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کا کیوں پڑھا ہے؟ تو جب عثمان نے بدر میں شرکت نہیں کی، بقول ان کے جو کہتے ہیں کہ دل میں کوئی مسئلہ تھا، تو پیغمبر نے دوسری بیٹی پھر کیوں دی؟ جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جو بولتا ہے وہ اللہ کے امر سے بولتا ہے، تو جو کرتا ہے وہ اللہ کے امر سے نہیں کرتا۔ اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے امر کے بغیر کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، مصر کے بلوائیوں نے فیروز ابو لولو کو خریدا اور عمر کو شہید کیا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ کی شہادت کے ساتھ 3 اور جرنیلوں کے قتل کا نظام بنایا گیا تھا۔ پوری ایک سازش تھی جس میں خالد بن ولید کے قتل کا انتظام بھی تھا، ابو عبیدہ بن جراح کے قتل کا بھی انتظام تھا، اور سعد بن ابی وقاص۔ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا، میرا یہ مطالعے میں کوئی 10-12 سال پہلے آیا۔ اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، وہ تینوں صحابان بچ گئے۔ حضرت عمر کا وقت آ گیا تھا، آپ کو خنجر لگ گیا، اب اس دنیا سے چلے گئے۔ انہی بدبختوں نے کام اور سازش کو آگے بڑھاتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے امت مسلمہ کی خلافت میں دراڑیں ڈالنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آپ کو آپ کے گھر میں قید کیا گیا، ایک بہت مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر ایک کنویں کے پاس ٹھنڈی جگہ پر تشریف فرما تھے، ہوائیں چل رہی تھی، ابو بکر آئے بیٹھ گئے، عمر آئے بیٹھ گئے، حضرت عثمان آئے تو جگہ نہیں تھی، بہرحال جگہ بنی اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عثمان کو فرمایا کہ اللہ تجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالے گا، مگر تو رخصت ہو کر نکلے گا، سرخرو ہو کر نکلے گا۔ اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ جب کہا گیا کہ اے عثمان لشکر کشی کرنی چاہیے، فرمایا کہ میں مدینۃ الرسول میں اپنی وجہ سے خون نہیں بہانا چاہتا۔ بعد میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے مدینہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے چھوڑ دیے، ایسے لوگ بھی آئے کہ امام مالک لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین کے ساتھ مدینہ میں زنا کیا گیا۔ بعد میں ایسے لوگ بھی آئے، لیکن ہم اس کو تاریخ اسلام نہیں کہتے، تاریخ مسلمان کہتے ہیں۔ اب مسلمان گنہگار بھی ہو سکتا ہے، بدکار بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو تاریخ اسلام نہیں کہیں گے۔ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، حاشیے پہ ہے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے ڈالے گئے۔ بعد میں لوگ آئے، حضرت عثمان، یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا مسجد نبوی والا، یہ میں محرم الحرام کے مہینوں میں جب شہادت امام حسین پر 2-3 جمعے پڑھاؤں گا، اس میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو حضرت عثمان کو در پچھلی طرف ان کے گھر کی طرف سے بلوائیوں نے گھس کر، سرنگ کھود کر، کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں چھت کو پھاڑ کر اندر گھسے، 40 دن سے وہ مسور تھے۔ آپ
قرآن پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہارے معاملے میں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آج بھی عجائب گھر میں وہ قرآن پڑھائے اور حضرت عثمان کی گردن سے نکلا ہوا خون کا قطرہ اس پر لگا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں۔ اور قیامت کے دن اللہ ان سے حساب کرے گا۔ تو حضرت عثمان کو اب محمد بن ابی بکر، یہ صحابی نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ محمد بن ابی بکر نے یوں داڑھی سے یوں پکڑا، تمہارے آبا کیا تھے اور تم کیا ہو، یوں پکڑا اور پکڑ کر کھینچا۔ تو عثمان نے کہا کہ اے محمد، کیا تمہارا باپ ابو بکر صدیق زندہ ہوتا تمہیں ایسے کرنے دیتا؟ جب امیر معاویہ نے محمد بن ابی بکر کو گرفتار کیا اور محمد بن ابی بکر امیر معاویہ کے سامنے پیش کیے گئے، تو امیر معاویہ نے پوچھا کہ تم نے عثمان کو کیسے قتل کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے عثمان کی داڑھی سے پکڑا اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچا، اور اس وقت عثمان نے یہ لفظ بولا کہ کیا تمہارا باپ ابو بکر صدیق زندہ ہوتا تو تمہیں ایسے کرنے دیتا؟ یہ سننا تھا کہ امیر معاویہ روتے روتے غش کھا کے گر پڑے، اور ان کی بے ہوشی کے دوران ہی محمد بن ابی بکر کو چونے میں زندہ جلوایا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک عادل حکمران ہیں، آپ نے اپنی حکمرانی اور بادشاہت کو بچانے کے لیے خون نہیں بہایا، بہا سکتے تھے، بادشاہ وقت تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ تاریخ میں سب سے پہلے اگر نظر بند کر کے کسی کو مارا گیا ہے وہ عثمان ہے۔ لیکن آپ نے مدینہ الرسول میں خون نہیں بہایا، آپ نے اللہ پر معاملہ چھوڑا، اور اللہ نے بھی قرآن مجید کا وہ نقش قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے محفوظ چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ قرآن عجائب گھر میں موجود ہے جو آپ پڑھ رہے تھے جب آپ پر حملہ ہوا، اور جس پر آپ کے خون کا قطرہ بھی موجود ہے۔ وہ آیت لکھی ہوئی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہارے معاملے میں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد سے آج تک ان حملہ آوروں کو چین نہیں ملا، سکون حاصل نہیں ہوا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے۔ آپ کے دور میں طرابلس فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا، یا آپ کے بلوچستان تک، یہ زہری قبائل تک، لسبیلا تک، خسدار تک حضرت عثمان کے دور میں مجاہدین کا لشکر آیا ہے۔ اور ادھر آج بھی صحابہ کرام کی قبریں ہیں جو لشکر کے ساتھ آئے تھے۔ ایران آپ کے دور میں فتح ہوا، طرابلس آپ کے دور میں فتح ہوا، آپ کے دور میں سلطنت بڑھی، آپ وہ پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے بحری بیڑے کے ذریعے جہاد کو شروع کیا اور فتوحات سمیٹی۔ آپ کے دور میں کسی بھی ظالم کو ہم نے سر اٹھاتے نہیں دیکھا۔ ہاں، طبیعت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے عثمان نرم ضرور تھے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سختی سے کاربند تھے۔ ہم مسلمان جب بھی اپنے اسلاف اور اکابرین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ برکت کے لیے سن لیا، اس لیے نہیں کرتے کہ برکت سمیٹی اور چلا گیا۔ ہم یہ اپنے اکابرین کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں
کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمارے ساتھ مسلمان رہ جائیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اسلاف کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ کے گھروں میں کیبل نیٹ ورک پر انڈیا کے گانے اور انڈیا کی فلمیں اور انڈیا کے کارٹون تو ملتے ہیں۔ وہ ایک کارٹون آیا تھا کوئی پوگو نام کا، نہ پوگو چینل تھا اور بھیم نام کا کوئی کارٹون آیا۔ ہماری مسلمان نسل نے اس کو ایسے دیکھا جیسے بھیم سنگھ ان کا کوئی بہت بڑا لیڈر تھا، اور ہمارے مسلمانوں کے بچے جگہ جگہ اپنے آپ کو بھیم بھیم کہتے پائے گئے۔ لیکن حقیقت کیا تھی کہ بھیم سنگھ وہ جرنیل تھا جس نے محمد بن قاسم کے مقابلے میں سب سے پہلے فوج لے کر آیا تھا۔ اور جب محمد بن قاسم فاطمہ نامی عورت کے خط پر اغوا ہوئے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہند آیا تو بھیم سنگھ راجہ دہر کا وہ مایہ ناز جرنیل تھا جو محمد بن قاسم کے مقابلے میں آیا۔ لیکن ہماری نسل سائبر وار کی اس دنیا میں اپنے آپ کو بھیم کہتی ہوئی تو پائی جاتی ہے، محمد بن قاسم کہتی ہوئی نہیں پائی جاتی۔ ضرورت اس امر کی ہے اپنی نسلوں کو اپنے اسلاف کے واقعات سناؤ، تاریخ بتلاؤ، تاکہ وہ تمہاری نسل تمہارے ایمان پر، تمہارے دین پر، تمہارے عقیدے پر قائم رہ سکے، ورنہ تمہاری نسل بھٹک جائے گی۔ اور میں نے بھٹکے ہوئے نوجوان دیکھنے شروع کر دیے ہیں جو آج عثمان پر بھی تیر چلاتے نظر آتے ہیں، اور جب ان کو بتلایا جاتا ہے کہ رقیہ اور ام کلثوم دو صاحبزادیاں پیغمبر نے اس کے نکاح میں دی ہیں، اور پھر تم قرآن میں کہتے ہو وما ینطق عن الہوی کہ پیغمبر جو کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، تو بیٹیاں بغیر اللہ کے امر سے دے دیں۔ تو اکثر نوجوان یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں ہمیں تو پتہ یہی تھا کہ بیٹی ہے ہی ایک۔ نوجوان مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ یہی تھا کہ بیٹی ہے ہی ایک، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹیاں 4 تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں بیٹے 3 تھے۔ ہاں ان کو صرف ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت یہ پتہ ہے کہ ایک بیٹی تھی باقی کوئی بیٹی نہیں تھی، تاکہ عثمان تک نقب لگانا آسان ہو، تاکہ عثمان تک نقب لگانا آسان ہو۔ مجھے ایک خاتون میرے پاس آئیں، کوئی ان کے مسائل تھے، اور بدقسمتی سے اس کی ماں کسی اور مسلک سے تھی اور باپ کسی اور مسلک سے تھا، اور بیٹی ان کی پیدا ہوئی، بہن کی بیٹی پیدا ہوئی۔ تو پہلے بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام رکھا باپ نے حمیرہ، حضرت عائشہ کے نام پہ۔ یہ میں جھنگ کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اب جب اس کے ننیحال آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اوے گدی بات سن، کس طرف چل پڑے ہم۔ پھر وہی عورت کہنے لگی اسی بہن کا بیٹا پیدا ہوا، میں نے کہا اس کا نام امیر معاویہ رکھ دو، تو ننیحال نے کہا ہم بائیکاٹ کر دیں گے اگر نام امیر معاویہ رکھا تو۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اپنے دین کا، اپنے تاریخ کا، اپنے ائمہ کا، اپنے معاملات کا، اور وہ ایسی سائبر وار میں بہکتی چلی جا رہی ہے، اپنے مقصد سے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ جن کو قرآن کہے اولئک هم المؤمنون، جن کو قرآن کہے اولئک هم المتقون، جن کو قرآن کہے وبشر المؤمنین، جن کو قرآن کہے وبشر الصابرین، جن کو قرآن کہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جن کو قرآن کہے اولئک حزب اللہ، ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو تیری میری نسل میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اور مجھے چاہیے کہ میں اپنی نسل کو درست تاریخ اور درست اسلام بتاؤں تاکہ اپنی نسل کا عقیدہ بچاؤں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے قبر میں تیرے ساتھ 3 چیزیں جائیں گی،
پہلی چیز تیرے ساتھ قبر میں تیرے نیک اعمال جائیں گے، دوسری چیز تیرے ساتھ قبر میں تیری نیک اولاد جائے گی۔ اگر تو اولاد کو نیک بنا کے گیا ہے تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر بدکار ہے، اگر 2 نمبر ہے، اگر فراڈیا ہے، اگر جھوٹی ہے، سود کھاتی ہے، شراب پیتی ہے، زنا کرتی ہے، اکابرین اصحابہ کرام اور رسول اللہ کے معاملات میں ہیر پھیر کرتی ہے، تیری قبر کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، نیک اولاد صدقہ جاری ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ نیک وہ مال جو تم نے صدقہ کیا مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ تو اس سے ظاہر ہوا میرے دوستو بزرگوں، حضرت عثمان کا یہ ڈے منایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے نام پر ہم کوشش کرتے ہیں ان کے فضائل بیان کریں، تو اس فضائل کو سن لینا ضروری نہیں ہے اور اس فضائل کو سن کر بیٹھ جانا ضروری نہیں ہے۔ اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان جیسے بن جائیں، ان کی طرح بن جائیں اور اپنی نسل کو ان کا فلسفہ اور پیغام پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔